أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين والطيبات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا ومخدومنا ومنزومنا نبينا وهادينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا أنبرنا أجدرنا أزهرنا أحمد الأنبياء محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمین۔ سارے حضرات پیار اور محبت نال درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی قابل احترام عزیزان من، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو قرآن کے ہادی ہونے کے اعتبار سے گفتگو کی گئی۔ آج اسی موضوع کو مزید واضح کرتے ہوئے ساتھ اس ہادی عالم کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ جس نے اس قرآن کے ذریعے گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر گامزن کیا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الف مرہ بعدد کل ذرہ، جنہوں نے اللہ کی کائنات میں اللہ کا سب سے محبوب ترین ہونے کے باوجود اور دو جہانوں میں سردار کا لقب پا لینے کے باوجود اپنی جان کو اس قرآن کے بیان کے لیے اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس عظیم جان کو، اس پھول جیسے جسم کو ہر قسم کی تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن جو اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لانے کا مقصد دیا، اللہ کے رسول نے اپنی پورے دور نبوت کے اندر ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزارا کہ جس میں آپ کی امت کی ہدایت کے لیے فکر نہ ہو۔ مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اپنی جان کو اذیتوں کے اندر ڈال دیا، حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اوے لوگو، اللہ کے پیغمبر بڑے آئے، ان پر دین بیان کرنے کی وجہ سے بڑی مشکلات آئیں، بڑے مصائب آئے، بڑے آلام سے ان کو دو چار ہونا پڑا، لیکن ان اللہ کے پیغمبروں کو دین کی وجہ سے جو ستایا گیا، دین کی وجہ سے جو ان کو آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا، دین کی وجہ سے
ان پر جو دکھ اور تکلیفیں آئیں، ان تمام کے دکھوں اور تکلیفوں کو تم ایک پلڑے کے اندر رکھو، اور مجھ آمنہ کے لال کی تکلیفوں کو تم ایک پلڑے کے اندر رکھو، میری تکلیفیں ان کی تکلیفوں پر بھاری ہو جائیں۔ اسی لیے علماء کو انبیاء کا جو وارث کہا گیا ہے، یہ وراثت کوئی مالی وراثت نہیں، کوئی مربع نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ وہ وراثت جو ہے وہ وراثت علم کے اندر ہے کہ جو علماء علم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء کی میراث تھا۔ تو وہ علم جو پیغمبروں کا علم ہے، جو بھی اس علم کو سیکھے اور اس علم کو صحیح طریقے سے لوگوں پر پہنچائے، وہ اصل حقیقت میں اللہ کے پیغمبروں کا وارث ہوا کرتا ہے، اس کے پاس وراثت ہے، وہ کوئی عام وراثت نہیں ہے، وہ امام الانبیاء کی وراثت ہے، وہ سید المرسلین کی وراثت ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی وراثت ہے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی وراثت ہے، وہ نوح نجی اللہ کی وراثت ہے، ہاں وہ عیسیٰ روح اللہ کی وراثت ہے، وہ حضرت سلیمان کی وراثت ہے، وہ حضرت داؤد کی وراثت ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ کی وراثت ہے۔ کیوں کہ یہ وہ علوم ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر اتارے ہیں، اور وہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے آئے۔ ہمارے علوم کا تعلق ان اوراق کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے اسلامی علوم کا تعلق کسی کاغذ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے علوم تو ہیں وہ تو سینوں کے اندر ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل، اللہ کروڑوں رحمتیں کریں ان پر، بہت پائے کے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، جن کا مذہب آج سعودی عرب کے اندر رائج ہے۔ وہاں حملی طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور تمام تر جو ان کے مذہبی امور ہیں، ان کے جتنے مذہبی کام ہیں، ان میں امام احمد بن حنبل کا مذہب رائج ہوتا ہے۔ پہلے 4 مذاہب تھے وہاں پر، چاروں اماموں کے مصلے تھے، لیکن جو ہی آل سعود کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے اتفاق رائے سے ایک مصلی وہاں پر قائم کیا، اور وہ کس کا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل کا وقت کے خلیفہ کے ساتھ ایک اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف تھا قرآن کے بارے میں۔ خلیفہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے دلائل دیے، تو بادشاہ نے ان کو ایک کنویں کے اندر قید کر دیا کہ تم نے میرے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت کیوں کی؟ کنویں میں کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس اس کنویں کے اندر کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی زیادہ وسیع لٹریچر نہیں تھا۔ ایک امام بن احمد بن حنبل اور ایک ان کے وجود پر ان کے کپڑے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز۔ شاگرد آ کر کنویں کی منڈیل پر بیٹھتے، امام بن احمد بن حنبل کنویں کے نیچے سے ان کو سبق پڑھاتے، وہ شاگرد لکھتے جاتے۔ جب وہ سبق مکمل ہوا تو وہ ایک نہیں، کئی جلدوں کے اندر، اتنی موٹی جلدوں کے اندر ایک کتاب بن گئی جس کا نام ہے مغنی ابن قدامہ۔ غالباً 30 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے۔ تو وہ کہاں سے امام احمد بن حنبل نے لکھائی؟ اپنے سینے سے، اپنے سینے سے نکال کر وہ علوم انہوں نے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ کے قرآن نے جو مسئلہ اپنی اس
کتاب کے اندر اللہ نے بیان کیا، جو قرآن کے اندر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جو قرآن کا مین موضوع ہے، وہ لب لباب اور خلاصہ جس موضوع پر یہ کتاب اللہ نے اتاری وہ ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، اللہ کو اس کی شریعت کے اعتبار سے تسلیم کر لینے کا نام جو ہے وہ توحید ہے، اور قرآن یہی موضوع بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں کئی مقام پر بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ اس کے ساتھ اگر آپ کا ذوق ہو اور آپ ذوق میں آ کر اللہ کی آیتوں کو پرکھیں، اللہ کے احکامات کو پڑھیں، ان کے اندر غور کریں، تو خدا کی قسم آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ جس طرح سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جس طرح چاند سورج کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور یہ قرآن والا آفتاب آپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ شاہد بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ میرا پیغمبر جو احکام آپ لوگوں کو سامنے بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ اس پر سب سے پہلے خود اس کا عملی نمونہ ہیں، اس پر عملی طور پر آپ خود گواہ ہیں، اس پر عمل کر کے سب سے پہلے آپ کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک مختصر سی صورت ہے جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر ایک اس کی آیت تلاوت کی ہے، اور دوسری 3 آیتیں میں نے سورۃ انعام کے آخری رکوع سے تلاوت کی، آیت نمبر 60 61 سے لے کر 62 اور 63۔ یہ 3 آیتیں میں نے کون سی تلاوت کی ہیں؟ سورۃ انعام کی۔ اب سورۃ کوثر اور سورۃ انعام کو آپس کے اندر ملانا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ تو ایک زنجیر ہے، یہ تو کیا ہے؟ ایک زنجیر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر آیت جڑی ہوئی ہے، ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ متعلق ہے، ایک سپارہ دوسرے سپارے کے ساتھ کیا ہے؟ متعلق ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جو ہر چیز کا رب ہے، اس خالق کا کلام ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس کے اندر جو علوم ہیں، اور اس کے اندر جتنے دقائق اور حقائق ہیں، اور اس کے اندر جتنے واقعات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے دلائل اور ان کے دعوے بیان کیے، وہ سارے کے سارے اس انداز میں اللہ نے بیان کیے کہ لوگ دیکھ کر یہ خود سمجھ جائیں کہ یہ واقعہ ہی جو اس ترتیب کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ قرآن یہ خود اللہ کے رسول کی نبوت پر دلیل ہے، اس سے بڑی اللہ کے رسول کی نبوت پر اور کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیا، یہ ایسا معجزہ اللہ نے نہ آپ کے معجزوں کے اندر اور ایسا معجزہ شان والا دیا، اور نہ پچھلے پیغمبروں کو معجزوں میں سے کوئی ایسا معجزہ عطا کیا۔ جس طرح اللہ کے رسول کی شان وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح اللہ نے یہ جو معجزہ آپ کو عطا کیا، یہ بھی باقی پیغمبروں کے معجزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں بلا تفریق تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔
تمام اولاد آدم کا کیا ہوں گا؟ سردار. اور میں ہی وہ شخص ہوں گا کہ جس کو اللہ مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جس کو اللہ مقام محمود پر کھڑا کرے گا، اور جس کی امید تمام لوگوں کو ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس کی کیا ہوگی؟ امید ہو. بات سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ